عیسائی رہو، نصرانی رہو، جو چاہو رہو، ہندو رہو، بدھ مت کے رہو، جو چاہو رہو۔ اگر یہ بھی نہیں گوارا، گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس آلٹرنیٹو تلوار آئے گی اور ہمارے تمہارے دنیا فیصلہ کرے گی، آ جاؤ میدان جنگ میں۔ 3 آپشنز۔ ان کے لیے فقین عرب کے لیے بھی 3 آپشن بن گئے تھے، تھے 2 ہی، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ اس میں امپلائڈ تھا کلیئر نہیں تھا، اسپیلڈ آؤٹ نہیں تھا۔ لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کریں ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، نہ یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، نہ حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو قبول کرنے کے لیے اور اس کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی جنگ کرو حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور چھوٹے ہو کر رہے، اسلام کی بالادستی قبول کریں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ بھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ متھرائزم یہ ایک مذہب کا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تصنیف مصر میں پہلے سے موجود تھی اسی تصنیف کے نام بدل دیے۔ مصر میں تصنیف تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی، یعنی اور خدا کا بیٹا، تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تصنیف تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تصنیف ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ ولا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے۔ یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض بھی سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے سخی تھے، وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے۔ ان کے بیٹے تھے یہ عدی ابن حاتم، یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس سے کوئی حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس سے کوئی حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پیٹ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دی، تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں اسماعیلی ہے، ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے، اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ انہوں نے بھی شریعت ثابت کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں کو شریعت نہیں ہے۔ ایک اسماعیلی وہ ہے جو ہنزا وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے ہاں شریعت ہے، یہ پرانے اسماعیلی ہیں جو باہر سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب اسماعیلیوں نے اپنی تبلیغ کی ہے تو انہوں نے بھی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ثابت کر دی۔ اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے، ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہے، دشم اوتار، وہ دشم اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا۔ اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے دے، یہ ہے جی۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے۔
ارباب من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہوں نے حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوچھے صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی تو ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ کیونکہ یہاں آ کر حضور کے مشن کے آخری درجے میں تکمیل ہو رہی ہے، تو یہاں کلیئرلی اب اس کو انیشیٹ کر دیا گیا